والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ مسجد ضرار کا ذکر، مسجد ضرار کا ذکر، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور اس شخص کو اڈا فراہم کرنے کے لیے، اور اس شخص کو اڈا فراہم کرنے کے لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے پہلے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا اور یہ لوگ ضرور بے ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا مگر اس سے بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ اس بات میں جھوٹ بولنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے آگے تذکرہ ہے مسجد ضرار کا، اور اس کے بعد آگے ذکر ہوگا مسجد قباء کا۔ مسجد ضرار یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب خزرجی، ابو عامر راہب خزرجی۔ یہ شخص عیسائیوں میں سے تھا اور یہ ایمان لے کر آیا۔ اب ظاہر میں یہ مسلمان نہیں تھا، دل سے یہ ایمان نہیں لایا تھا، ظاہری اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ منافق قسم کا شخص تھا۔ اس نے یہ مسجد کے نام پر ایک اڈا بنایا، ایک جگہ بنائی تاکہ یہاں منافق لوگ سب آ کر مشورہ کریں۔ تو یہ منافقین سے کہتا تھا کہ حضور اور صحابہ مشورے کرتے ہیں فلاں مسجد میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں، فلاں جگہوں میں، ہم اپنے مشورے کریں گے یہاں۔ حضور سے جا کر انہوں نے اجازت طلب کی کہ حضرت یعنی آپ کی مسجد بڑی دور ہے اور ہمارے لیے آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہم چاہتے تھے قریب میں کوئی مسجد بنا لیں، تو ہم نے یہ قریب میں مسجد بنائی ہے، آپ آئیں ہماری مسجد کا افتتاح کر لیں، ہماری مسجد کا آپ آغاز کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کر یوں بات کہی۔ اللہ رب العزت کو تو معلوم تھا کہ ان کا ارادہ یہ تھا تاکہ اس مسجد کے اندر یہ لوگ مشورے کریں مسلمانوں کے خلاف، اور یہاں جو رومی بادشاہ تھا اس کا تعلق تھا اس کے ساتھ، یہ ابو عامر کے ساتھ، تو تاکہ رومی لوگوں کے ساتھ خط و کتابت کر کے ان کو معاملات بتائے جائیں، مسلمانوں کی جاسوسی کی جائے، مسلمانوں کی نقل و حرکت اور ان کے متعلق معلومات انہیں فراہم کی جائیں، مسلمانوں کے خلاف مشورے کیے جائیں۔ تو انہوں نے مسجد کے نام پر اس طرح ایک جگہ کی بنیاد رکھ کر اس کا نام مسجد رکھا کہ ہم یہاں عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا یہ مسجد نہیں ہے، یہ ضرار ہے، یہ مسجد ضرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، اس کی بنیاد خیر کے کام پہ نہیں رکھی گئی۔ ہاں دوسری مسجد جس کا آگے تذکر آئے گا مسجد قباء، اس کی بنیاد رکھی گئی خیر اور تقوی پر، اور اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے شر اور فساد پر۔ تو حکم ہوا اس مسجد کو گرا دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن دخشم اور معن بن عدی ان کو بھیجا کہ جا کر اس مسجد نما عمارت کو گرا کر جلا دو۔ تو وہ گئے اور اس عمارت کو گرایا اور پھر انہوں نے جلا دیا۔ تفسیر طبری میں یہ واقعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر کوئی مسجد کا نام لے کر اس طرح کی کوئی جگہ بنائے گا کہ اس کا مقصد انتشار ہو، فساد ہو، تو اس کو مسجد کا حکم نہیں ملے گا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے بنائی ایک مسجد ضراراً، غرض نمبر 1، ان کی پہلی غرض کیا تھی؟ نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو۔ غرض نمبر 2، کفر پھیلانے کے لیے۔ غرض نمبر 3، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے۔ غرض نمبر 4، تاکہ
اس شخص کو اڈا فراہم کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ نیچے ابو عامر راہب اور اس کے جو ساتھی، ان کو تاکہ یہ اڈا اور جگہ فراہم کی جائے تاکہ یہ اللہ رسول کے ساتھ معاذ اللہ جنگ کریں اور اپنے منصوبے یہاں بنائیں۔ اور یہ لوگ ضرور بے ضرور قسمیں کھائیں گے، ہم نے تو ارادہ کس کا کیا؟ خیر کا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا ارادہ خیر کا نہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، حکم مسجد زرار، حکم مسجد زرار، آپ نہ کھڑے ہوئیے اس مسجد میں کبھی بھی، اس مسجد میں آپ کبھی بھی نہ کھڑے ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی، فضیلت مسجد قباء، فضیلت مسجد قباء، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس میں۔ فیہ رجال یحبون، فضیلت اہل قباء، فضیلت اہل قباء، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ، اہل قباء کا انعام، پس وہ شخص کہ جنہوں نے بنیاد رکھی اس کی تقوی پر، من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے بنیاد رکھی، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی پر، خیر امن اسس بنیانہ، یہ بہتر ہے اس سے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی علی شفا جرف، کنارے پر کھوکھلے، شفا کنارہ، جرف کھوکھلا، ہارن گرنے والا، گرنے والا، فانہار بہ، پس وہ گھڑا لے گرا، پس وہ گھڑا لے گرا اس شخص کو فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، پس وہ گھڑا لے گرا اس شخص کو جہنم کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ دیکھیں، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف، اس پر عنوان ہے اہل زرار کا انجام، اہل زرار کا انجام۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسجد قباء کی اور اہل قباء کی فضیلت کو بیان فرمایا، فرمایا کہ اس مسجد زرار کے مقابلے میں ایک مسجد ہے، تو یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی پہلے دن سے ہی تقوی پر، یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ اپنی عبادت کس میں کریں؟ مسجد قباء میں کریں۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قباء کے جو لوگ تھے، یہ لوگ پہلے پتھر استعمال کرتے، ڈھیلے استعمال کرتے پاکی کے لیے، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، تو دونوں چیزیں استعمال کرتے خوب پاک ہوتے، اس لیے اللہ نے ان کی مدح فرمائی۔ تو یہ ڈھیلوں کے ذریعے بھی استنجا کرتے اور پھر پانی بھی استعمال کر کے خوب پاکی حاصل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو ایسے ہی پاک ہونے والے انسان زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ سے خوف پر ہو، نمبر 2 اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، یہ بہتر ہے اس مسجد سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی شفا، کنارے پر، جروفن کھوکھلا، ہارن گرنے والا، فانہار بہ، پس وہ گھڑا لے گرا، پس وہ گھڑا لے گرا اس شخص کو فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، پس وہ گھڑا لے گرا اس شخص کو جہنم کی آگ میں۔ دیکھیں یہاں مثال دی، اہل زرار کی مسجد کا انجام بیان کیا کہ ان لوگوں کی جو مسجد وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک کنارہ ہو اور نیچے سے کھوکھلا ہو۔ یہ مثال یہ دی گئی ہے کہ اب اوپر کنارہ ہے اور نیچے سے وہ جگہ کھدی ہوئی ہے، نیچے سے وہ بالکل خالی ہے، تو اوپر تو بظاہر زمین ہے، فرش ہے، لیکن وہ کسی بھی وقت اگر پاؤں رکھا تو آدمی نیچے گر جائے گا۔ تو اب یہ اوپر کنارہ ہے اور وہ بھی کھوکھلا ہے، اور نیچے ہے بھی آگ کا گھڑا،
نیچے گھڑا ہے اور گھڑے میں آگ ہے، تو اب کسی بھی وقت جب آدمی اس پہ پاؤں رکھے گا تو وہ کنارہ اس کو لے کر گرے گا اور آگ میں انسان گرے گا۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو اہل زرار والے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی، تو انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ آگ کے گھڑے کے اوپر، کسی بھی وقت وہ گھڑا گرے گا اور ان کو آگ میں جہنم میں لے جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں فرمایا علی شفا کنارہ جرفن کھوکھلا ہارن گرنے والا، اور وہ لے گرا اس شخص کو جہنم کی آگ میں، اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت، الذی بنو ریبۃ فی قلوبہم، جو انہوں نے بنائی ہے بے چینی کا باعث، بے چینی کا باعث لوگوں کے دلوں میں رہے گی ان کی یہ عمارت، بے چینی کا باعث لوگوں کے دلوں میں، ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث ہوگی، مگر یہ کہ ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، بریکٹ میں لکھیں موت آ جائے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ فرمائے کہ یہ جو ان کی عمارت ہے مسجد زرار کی، یہ عمارت جو انہوں نے تعمیر کی ہے یہ ہمیشہ ان کے لیے بے چینی کا باعث ہوگی۔ بے چینی کا باعث اس طرح، منافقین کو ہر وقت یہ ڈر ہوتا تھا کہیں مسلمانوں کو ان کی سازشوں کا علم نہ ہو جائے، اگر کسی بھی وقت علم ہو گیا تو اب تو مسلمانوں کو پتہ چلے گا انہوں نے تو مسجد اس کام کے لیے بنائی۔ اس وقت ہر وقت یہ لوگ بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، کہیں ہماری بات حضور کو پتہ نہ چل جائے، کہیں وحی نہ آ جائے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو بے چین کر کے رکھا تھا، اور الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی موت آ جائے، یعنی جب موت آئے گی تب بھی ان کی حالت یہ ہوگی، ان کے دل ریزہ ریزہ ہوں گے، بڑی سختی اور تکلیف کی حالت میں ان کی موت ہوگی۔ تو ان کی عمارت بھی ان کو مستقبل تک پریشان کر کے رکھے گی، موت بھی ان کی ہولناک اور خوفناک ہوگی، اور اللہ تو جاننے والا ان کے منصوبوں کو، کس نیت سے انہوں نے مسجد کی تعمیر کی تھی، اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا کہ اس مسجد میں آپ کھڑے نہ ہوں، اور اس مسجد کو گرانے کا جو حکم دیا گیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بشارت برائے مجاہدین، بشارت برائے مجاہدین، یقیناً اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یقیناً ان کے لیے ہوگی جنت، جنت کے عوض میں خریدا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدًا علیہ حقًا، اور یقیناً ان سے وعدہ لیا گیا برحق، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ، کون زیادہ پورا کرنے والا ہے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، کون زیادہ پورا کرنے والا ہے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی، اس سودے پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ، جو تم نے سودا اور معاملہ اللہ سے کیا ہے اس پر تم خوش ہو جاؤ، اور یہ تو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو ہم نے خرید لیا جنت کے عوض میں، اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور یہ کفار کو قتل کرتے ہیں، اور کبھی یہ لوگ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے وعدہ ہے انعامات کا اور جنت کا، اور اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ سابقہ کتابوں میں بھی کیا، تورات اور انجیل میں، اور اللہ نے موجودہ کتاب قرآن کریم میں بھی وعدہ کیا۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ اللہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے۔ بس تم لوگ خوش ہو جاؤ اس سودے پر، جو سودا تم نے کسی انسان سے نہیں کیا بلکہ رب العالمین سے کیا، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی
کامیابی ہے۔ ان اللہ، لفظ اللہ کے نیچے لکھے مشتری، اللہ خریدنے والا ہے تو اللہ مشتری ہے۔ من المومنین نیچے لکھے بائعین، مومن بائع ہیں۔ انفسهم و اموالہم مبیع اول اور اموالہم مبیع ثانی، بأن لهم الجنہ ثمن، بأن لهم الجنہ ثمن۔ دیکھیں اللہ خریدنے والا ہے تو اللہ ہے مشتری۔ کس سے خرید رہا ہے؟ ایمان والوں سے، تو ایمان والے ہیں بائع۔ کیا خرید رہا ہے؟ جان اور مال، تو وہ ہے مبیع اول اور مبیع ثانی۔ کس کے بدلے میں خرید رہا ہے؟ جنت کے، تو جنت ہے ثمن۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ مشتری ہے اور ایمان والے بائع ہیں، اور جان اور مال مبیع ہے اور جنت ثمن۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، بے کا بیان، بے کا بیان، وہ بے کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو تاکہ تم قتل ہو جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ۔ قتل تم قتل کرو یا قتل کر دیے جاؤ۔ قتل کرنے کا ذکر پہلے ہے۔ عموماً جو مجاہد ہوتا ہے وہ کفار کو ضرور مارتا ہے، خود بھی شہید ہوتے ہیں لیکن عموماً 8-10 کا کام کر کے جاتے ہیں۔ مسلمان جب بھی جائے گا تو وہ 7-8 کفار کو جہنم پہنچا کر جائے گا، اور یا اگر اس نے اپنے ساتھ بم باندھا ہے، پھر اگر وہ گیا ہے تو پھر تو سینکڑوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے جو قرآن و سنت میں ہوا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ بس تم خوش ہو جاؤ اس بے پر، اس سودے پر، کیونکہ یہ سودا انسانوں کے ساتھ نہیں کیا، تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، مومنین کے بقیہ اوصاف، ساتھ مومنین کے اوصاف 9، مومنین کے اوصاف 9، مومنین کے 9 اوصاف، یہ بڑے اہم اوصاف ہیں، اسے اپنی زندگی میں لایا جائے۔ التائبون، نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 اللہ کی تعریف کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیکی کا حکم دینے والے، نمبر 8 برائی سے روکنے والے، نمبر 9 اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین ثمرہ، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ تو یہ 9 اوصاف ہیں، اور انسان ان 9 اوصاف کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 9 اوصاف بڑے پسند ہیں۔ اس پر مستقل میں نے ایک جمعے کا بیان بھی کیا ہے کہ ایمان والوں کے 9 اوصاف، تو یہ 9 باتیں ہیں، بڑی قابل مدح ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرنے والا، کہ انسان ہمہ وقت اپنے گناہوں پہ اللہ سے ندامت کے آنسو بہائے۔ نمبر 2 اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ نمبر 3 اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ نمبر 4 روزہ رکھتا رہے، اور نمبر 5 رکوع کرے، اور نمبر 6 سجدے کرے، یعنی فرائض نوافل کا اہتمام کثرت سے کرے۔ نمبر 7 لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اور نمبر 8 لوگوں کو برائی سے منع کرے، اور نمبر 9 اللہ کے حدود کی اور احکامات کی حفاظت کرے، اور ایسے ایمان والوں کو پھر خوشخبری دے دو جنت کی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا النہی عن استغفار المشرکین، النہی عن استغفار المشرکین، مشرکین سے استغفار کرنے کی نہیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے دل میں، حضور کے دل میں یہ بات تھی کہ میں ابو طالب کے لیے استغفار کر لوں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، شیب ابی طالب میں بھی محصور رہے، اور جب بھی کوئی مشکل آئی تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایمان تو نہیں لائے لیکن ہر موقع پر آپ کا دفاع کرتے رہے، حضور کا ساتھ دیتے رہے۔ تو حضور کے دل میں یہ بات تھی کہ ان کے لیے اگر استغفار کیا جائے تو آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والے لوگ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، یعنی استغفار ان کے لیے ہوگا جن کا انتقال ایمان پر ہوا۔
اگر کوئی ایمان پہ نہیں مرا، کفر پہ مرا ہے تو اس کے لیے استغفار جائز نہیں ہے۔ ہاں زندگی میں کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ کفر پہ مر جائے تو پھر اس کے لیے استغفار جائز نہیں ہے۔ تو ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کریں، بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ہوں ان کے رشتہ دار، بعد اس کے کہ جب واضح ہو گیا انہم اصحاب الجحیم، کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ جب واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں تو ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں۔ اب یہ کیسے واضح ہو جائے؟ یہ واضح ہو جائے جب ان کا انتقال کفر پہ ہو۔ جب انتقال کفر پہ ہوگا تو واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ جو کفر پہ مرے گا وہ جہنمی ہے۔ تو جب واضح ہو جائے کہ وہ کفر پہ مرے ہیں تو ایمان والوں کے لیے ایسے مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ اب ابو طالب حضور کے چچا تھے، رشتہ دار تھے، اسی طرح بعض صحابہ کے چچا زاد تھے اور ان کے رشتہ دار تھے، وہ چاہ رہے تھے ہم ان کے لیے دعا کریں تو ممانعت آ گئی، کسی کے لیے دعا جائز نہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ ازالہ الشبہ، اور نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے الا عن موعدۃ، مگر باوجہ ایک وعدے کے، مگر باوجہ ایک وعدے کے، وعدہا ایاہ، جو وعدہ کیا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے، جو وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے۔ فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا حضرت ابراہیم کے لیے انہ، کہ یقیناً ان کا والد عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے بیزاری کر دی اپنے والد سے، تو وہ بیزار ہو گئے اپنے والد سے۔ ان ابراہیم لحلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی آہوزاری کرنے والے تھے اور بڑے حوصلے والے تھے، بڑے بردبار تھے اور بڑے حوصلے والے تھے۔ دیکھیں یہاں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، حالانکہ ان کے والد کا انتقال بھی تو کفر پہ ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے لیے استغفار جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، تو وہ زندگی میں اپنے والد کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ والد ہدایت پر نہیں آئے اور ان کی موت کس پہ ہوئی؟ کفر پہ ہوئی، تو وہ اپنے والد سے بیزار ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی۔ تو دیکھیں آیت میں نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ اپنے والد کے لیے، نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے الا عن موعدہ، مگر باوجہ ایک وعدے کے۔ اب یہ وعدے کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں، قرآن کا سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی اپنے والد کو تو ان کا والد ایمان لے کر نہیں آیا تھا، تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے والد کے لیے استغفار کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ والد کی موت کفر پہ ہوئی ہے تو وہ استغفار سے پیچھے ہٹ گئے، پھر انہوں نے دعا نہیں کی۔ سورہ مریم آیت نمبر 47، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، سلامتی ہو آپ پر، میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، اپنے رب سے میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گویا ایک وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیا، وعدہا ایاہ، جو ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے۔ فلما تبین، جب واضح ہو گیا، لہو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، انہو یقیناً ان کا والد، عدو للہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، نیچے لکھیں یعنی ان کی موت کفر پہ آئی، یعنی ان کی موت کفر پہ آئی، تو معلوم ہوا جو کفر پہ مرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے،
اور جو ایمان پہ مرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے ان سے۔ یقیناً حضرت ابراہیم تو بڑی آہوزاری کرنے والے اور بڑے ہی حوصلے والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، تسلی مومنین، اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہو، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے ما یتقون، وہ چیز کہ وہ بچیں اس سے، یہاں تک کہ اللہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز کہ جس سے وہ بچیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ واضح کر دیتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں۔ تو اللہ نے شریعت کے احکامات کو واضح کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی ہدایت کے بعد ان گمراہی کی باتوں میں چلتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اوصاف باری تعالیٰ، یقیناً اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، پس نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بشارت، یقیناً اللہ نے توجہ فرمائی یا نظر رحمت فرمائی، اللہ نے توجہ فرمائی یا نظر رحمت فرمائی نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگی کی گھڑی میں، اتبعوہ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا تنگی کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں جنہوں نے ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب، بعد اس کے کہ ڈگمگانے لگے ٹیڑے ہونے لگے، بعد اس کے کہ ڈگمگانے لگے ٹیڑے ہونے لگے، قلوب فریق منہم، ایک جماعت کے دل ان میں سے، ایک جماعت کے دل ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر وہ اللہ ان پر متوجہ ہوا، یقیناً وہ اللہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، نظر رحمت فرمائی اپنے پیغمبر پر بھی، مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تنگی کی گھڑی میں۔ تنگی کی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، فی ساعۃ العسرہ سے مراد غزوہ تبوک ہے، اور اسے تنگی کی گھڑی اس لیے کہا گیا کہ اس معرکے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی، گرمی کا موسم تھا، درخت اور فصلیں پک رہی تھیں، ساز و سامان اور ہتھیار بھی کم تھے، سفر بھی بہت لمبا تھا، حرارت اور تپش بھی زیادہ تھی، تو یہ وقت بڑا مشکل وقت تھا۔ اور مسلمان پہلے بھی کئی غزوات میں شرکت کر کے آئے تھے، تو اتنی جنگیں لڑ کر بھی وہ تھک گئے تھے، اور اتنا طویل سفر کرنا یہ بھی بڑا مشکل تھا، اور اس وقت کی سپر طاقت روم کے ساتھ مقابلہ یہ بھی مشکل تھا، اس لیے کافی ساعۃ العسرہ یہ تنگی کی گھڑی تھی۔ بعد اس کے کہ ڈگمگانے لگے، ٹیڑے ہونے لگے ایک جماعت کے دل ان میں سے۔ یہاں فریق منہم سے مراد لکھیں یہ منافق نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے ایمان والے ہی تھے، لیکن مسلمانوں میں یہ چند لوگ گھبرا گئے تھے، مسلمانوں میں یہ چند لوگ گھبرا گئے تھے۔ کیوں؟ نمبر 1 سامان کی قلت کی وجہ سے، سامان کی قلت کی وجہ سے، نمبر 2 موسم کی سختی کی وجہ سے، نمبر 3 فصلوں اور درختوں پر پھلوں کے آنے کی وجہ سے، اور نمبر 4 سفر کے طویل ہونے کی وجہ سے، اور دشمن کے مقابلے میں اپنی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے۔
تو ثم تاب علیہم، پھر اللہ متوجہ ہوا ان پر، اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو توبہ ہی نہیں کی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو یہ وہی ایمان والے، آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے، وہ جو 3 صحابہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگلی آیت میں بھی وہی آ رہا ہے۔ وہ 3 صحابہ اکرام تھے، حضرت کعب بن مالک، نمبر 2 مرارہ بن ربیع، اور نمبر 3 ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ، اور اسی طرح چند وہ رہ گئے تھے جو ماقبل میں بات گزری، حضرت ابو لبابہ اور چند ساتھی جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ یہ چند ایک لوگ رہ گئے تھے، یہ ان کا تذکرہ کہ بعض کے دل ڈگمگا گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، بشارت برائے تابعین، تائبین لکھیں، توبہ کرنے والے، بشارت برائے تائبین، توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور 3 وہ لوگ کہ جو چھوڑ دیے گئے تھے، بریکٹ میں حکم الہی کے انتظار میں، چھوڑ دیے گئے تھے حکم الہی کے انتظار میں، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی زمین باوجود کشادہ ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کے اپنے دل بھی تنگ ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر دیا کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الا الیہ، مگر اللہ ہی کی طرف توجہ سے، مگر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے سے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ اللہ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ لوگ توبہ کریں، بریکٹ میں آئندہ کے لیے بھی وہ توبہ کر دیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان 3 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک، تو یہاں علی الثلاثہ 3 سے کون مراد ہے؟ کعب بن مالک، نمبر 2 ہلال بن امیہ، اور نمبر 3 مرارہ بن ربیع۔ یہ وہ 3 صحابہ اکرام تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اب ان میں حضرت کعب بن مالک کا واقعہ تو موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی تفصیلاً آیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جو اس غزوے میں پیچھے رہ گیا تو سستی کی وجہ سے کا اتنا ساز و سامان کبھی میرے پاس نہیں تھا جتنا اس غزوے میں تھا۔ میں نے سوچا میں اگلے دن جاؤں گا، اگلے دن جاؤں گا، یوں ہوتے ہوتے مجھے تاخیر ہو گئی اور میں جا نہ سکا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے غزوے سے تو منافقین آ کر جھوٹے اعذار بیان کرنے لگے، ایک نے کہا میرا یہ عذر، دوسرے نے کہا میرا یہ عذر۔ میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی کوئی عذر بیان کر لوں، کہا میں اگر بیان کرنا چاہتا کر لیتا، لیکن میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں بول بھی دوں تو اللہ آپ کو مطلع کر دے گا، اور جھوٹ تو انسان کو ہلاک کرتا ہے، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ انہوں نے کہا میں حضور کو سچ کہوں گا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں آ سکا، میرے اوپر سستی اور غفلت ہو گئی، اور باقی کوئی وجہ نہیں تھی، میرے پاس ہتھیار بھی تھے، سواری بھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کا جب تک حکم نہیں آئے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب یہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلا میں نے کہا دیکھوں اور بھی کوئی ایسے ہیں جو رہ گئے تھے، تو مجھے پتہ چلا یہ 2 ساتھی بھی ہیں، تو ہم گویا 3 آدمی ایسے تھے جو اس غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو گیا کہ سب ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں، کوئی ان کے ساتھ دعا سلام نہ کرے، ان کے ساتھ معاملات اور بے و شرا نہیں۔ تو یہ بات آگے آ رہی ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے، 50 دن تک ان کے ساتھ یہ رہا ہے۔ یہ کہیں سے گزرتے کہتے میں حضور کی مجلس میں بھی آتا، سلام کرتا، آپ جواب نہ دیتے، میں دائیں طرف آتا، آپ رخ بائیں طرف موڑ دیتے، کیونکہ اب اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا۔ 50 دن ان پر بڑی تکلیف اور مشقت کے گزرے، لیکن فرمایا میں نے کہا میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دے گا۔ یہاں تک کہ چند دن گزرنے کے بعد حکم آیا اپنی بیوی کو بھی اب بھیج دو۔
گھر والی کو بھی میکے بھیج دو، اسے بھی بھیج دیا گیا، تو گھر والی بھی چلی گئی، اب کوئی ساتھ بھی نہیں رہا۔ اتنے میں روم کا ایک خط آیا وہاں کے ایک بادشاہ کا، اس نے کہا تمہارے پیغمبر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہیں وہاں ٹھکانہ بھی دوں گا، مدد بھی کروں گا، تمہارے ساتھ بڑا تعاون بھی کروں گا۔ تو یہ رونے لگ گئے کہ آج کفار بھی ہمارے اندر طمع رکھنے لگ گئے، ہم ایمان میں اتنے کمزور ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر اس خط کو پھاڑا اور تندور میں ڈال کر جلا دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کو ایک دفعہ دیوار پہ کھڑے ہو کر ابو قتادہ کو آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، کہا کیا تم مجھے منافق سمجھتے ہو؟ پھر وہ خاموش رہے، یعنی مقصد تھا حضور نے منع کیا ہے اس لیے ہم آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ دن ان پر بڑی تکلیف کے گزرے۔ 50ویں دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جب ہوئی ہے تو اب ایک صحابی دوڑتے ہوئے آ رہا تھا ان کو خوشخبری سنانے کے لیے ان کے گھر کی طرف کہ کعب تمہیں خوشخبری ہو، خوشخبری ہو۔ اتنے میں دوسرے نے پہاڑ کے اوپر سے ہی آواز دے دی تو ان کو آواز پہلے پہنچ گئی۔ جیسے وہ ان کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اپنا لباس اتار کر اس کو دے دیا۔ عرب میں دستور تھا کوئی خوشخبری لائے تو وہ اس کو دیتے تھے، تو انہوں نے اپنا لباس اتار کر ان کو دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں جیسے میں مجلس میں آیا تو ابو طلحہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے مجھ سے ملے، تو اب یہ ساری زندگی ان کا احسان یاد رکھتے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے خوش آمدید کہا، اور مجھ سے ملے اور میرے لیے دعا کی۔ پھر یہ حضور کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، صحابہ کرام بھی بار بار آتے رہے، ملتے رہے اور سب ان کو یعنی خوشخبری دیتے رہے اور توبہ کی قبولیت پر سب ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ پھر یہ حضور کے پاس آئے کہ اس مال کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوئی، میں سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا نہ دو، کچھ مال اپنے لیے رکھ دو۔ تو انہوں نے پھر تھوڑا مال اپنے لیے رکھا، باقی سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ یہ وہ لوگ تھے علی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ 3 آدمی وہ تھے جو چھوڑ دیے گئے حکم الہی کے انتظار میں، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا ان کے ساتھ کوئی معاملات وغیرہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی، یعنی جہاں جاتے تو کوئی بات چیت نہیں ہوتی، کسی سے ملاقات نہیں، بے و شرا نہیں۔ اب ایسے آدمی کے لیے زندگی تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، یعنی دل میں آنے لگا خودکشی کر لو، کیونکہ ایسی زندگی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں کہ کہیں کوئی بات نہیں کرتا، مجلس میں جائیں کوئی رخ نہیں کرتا، زندگی بھی تنگ ہو گئی۔ اور انہوں نے یقین کر دیا تھا کہ نہیں ہوگی کوئی جائے پناہ اللہ کی ناراضگی سے مگر صرف اللہ کی طرف، مگر صرف اللہ کی طرف ہوگی۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور یقیناً اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تعریف کی، دیکھیں ان لوگوں کو نجات کس نے دی؟ سچ نے۔ نجات کس نے دی؟ سچ نے۔ اسی لیے آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور تم ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ تو یہاں آیت میں 2 باتوں کا حکم ہے، ایمان لے کر آؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو یہ صحابہ کرام سچے تھے، خطا ہوئی لیکن معافی مانگتے رہے، اللہ نے معاف بھی کیا، قرآن میں ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم ترغیب الی الجہاد، نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے اور جو مدینہ کے ارد گرد رہنے والے من الاعراب دیہاتیوں میں سے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، بریکٹ میں جہاد سے، ولا يرغبوا بانفسهم، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ رغبت کریں اپنی جانوں سے، نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ رغبت نہ کریں اپنی جانوں سے، عن نفسہ، اس رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر۔ ترجمہ لکھیں، جائز نہیں ہے کہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں سے، عن نفسہ، رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر، معرضا عن نفسی، رسول کی جان سے اعراض کرتے ہوئے، یعنی رسول سے رغبت نہ رکھیں اور اپنے نفسوں سے رغبت رکھیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذالک بانہم، اور یہ بسبب اس کے، علت ما قبل، ذالک کے نیچے علت ما قبل، اور یہ بسبب اس کے، لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ ہی وہ رونتے ہیں، نہ ہی وہ
رونتے ہیں کسی مقام کو، رونتے ہیں طے کرتے ہیں، نہیں وہ رونتے ہیں یعنی طے کرتے ہیں کسی مقام کو، یغیظ الکفارا وہ غضبناک کرتے ہیں کفار کو، غصے میں لاتے ہیں کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا نہیں وہ حاصل کرتے دشمن سے، نہیں وہ حاصل کرتے دشمن سے کوئی کامیابی، کوئی کامیابی بریکٹ میں مال غنیمت وغیرہ، مال غنیمت وغیرہ، مگر یہ کہ اللہ کتب لہم بہ عمل صالح مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دروازہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں اس آیت میں یہ بات بیان ہو رہی ہے ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ نہیں یہ مدینہ والوں کے لیے اور مدینہ کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے آ جائیں، یعنی اللہ کے رسول کا جو حکم ہے جہاد اس سے پیچھے رہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ رغبت رکھیں اپنے نفسوں سے، عن نفس ہی رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر، یعنی رسول کے ساتھ رغبت اور تعلق نہ رکھیں اور اپنی جانوں کے ساتھ رغبت رکھیں، محبت رکھیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذالک بانہم اور یہ اس وجہ سے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ ہی وہ کوئی رونتے ہیں یعنی طے کرتے ہیں کوئی سفر کہ وہ کفار کو غضبناک کریں، اور نہ وہ حاصل کرتے ہیں دشمن سے کوئی کامیابی یعنی مال غنیمت وغیرہ، مگر ہر ایک کو لکھ دیا گیا ہے اس کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں اشارہ ایک واقعے کی طرف ہے، وہ واقعہ ہے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہی میں ایک دفعہ یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے اور اب غزوہ تو روانہ ہو گیا، صحابہ کرام چلے گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ باغ میں آئے تو باغ میں دیکھا سبز باغ سارا درخت پکے ہوئے ہیں، اور ان کی گھر والی ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور ان کے لیے پانی مارا، زمین کو برابر کیا اور ان کے لیے بستر بچھایا اور ان کے لیے کھجوریں لے کر آئیں۔ اب گھر والی بھی ان کے خوبصورت تھی، وہ ان کے قریب آئی تو اب یہ ساری نعمتوں کو دیکھنے لگے، اللہ نے یہ سب کچھ مجھے ابھی دیا، دل میں خیال آیا کہ میں تو یہاں عیش و عشرت اور راحت میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں، اس جان کی تو کوئی حیثیت نہیں، اصل تو وہ ہے کہ جو حضور کے لیے قربان ہو، تو انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑا، اسی وقت سواری میں سوار ہوئے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ حضور نے دیکھا گرد و غبار اڑ رہی ہے، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ابو خیثمہ ہے، ابو خیثمہ ہے۔ جب دیکھا گیا تو واقعی وہ کون تھے؟ ابو خیثمہ تھے، تو یہ حضور کے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ تو یہاں یہی بات کہی گئی وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ کہ نہیں یہ جائز ہے کہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں سے، رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر، یعنی رسول کی جان کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہونا چاہیے اپنی جانوں سے، تو پھر ان کا تعلق اب زیادہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اور نہیں وہ خرچ کرتے، خرچ کرنا کم یا زیادہ، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اور نہ ہی طے کرتے ہیں کسی وادی کو، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو بہترین جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا تھوڑا مال دیا ہے یا زیادہ، اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے انسان کے اخلاص اور نیت کیسی ہے، اور نہ ہی وہ طے کرتے ہیں کسی وادی کو، مگر ان کے لیے اجر کو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دیتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی انسان کو اللہ اس کے عمل کا بہترین بدلہ آخرت میں دے گا، جنت اور جنت کے انعامات اور اپنی رضا اور خوشنودی۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً طریق جہاد نہیں ہیں ایمان والے لوگ
کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے کافتاً، سارے کے سارے، سب کے سب نہیں ہیں ایمان والے کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے سب کے سب۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پس کیوں نہیں نکلتی ہر بڑی جماعت میں سے، طائفتٌ ایک چھوٹی جماعت، پس کیوں نہیں نکلتی من کل فرقۃ منہم ان میں سے ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، فریضہ طلبہ وقت تعلم، فریضہ طلبہ وقت تعلم، تاکہ وہ دین میں خوب گہرائی حاصل کریں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، فریضہ طلبہ بعد از تکمیل، فریضہ طلبہ بعد از تکمیل، تکمیل کے بعد کیا فریضہ ہے طلبہ کا کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ وہ اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ پیچھے رہنے والے بھی ڈریں، تاکہ یہ پیچھے رہنے والے بھی ڈریں، تاکہ وہ لوگ بھی ڈریں، یعنی مراد جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ لوگ بھی ڈریں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ان میں ہر بڑی جماعت کے اندر دو جماعتیں ہوں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو دین کی فہم اور دین کی سمجھ حاصل کرے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو دشمن کے مقابلے میں جائے، لڑے اور جہاد کرے۔ جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، پھر یہ لوگ لوٹ کر آئیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، ان کو دین کی دعوت پہنچائیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا دین کے دو اہم شعبے ہیں، نمبر ایک تعلیم اور تعلم، اور نمبر دو جہاد۔ تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اور جہاد کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ دونوں شعبے ضروری ہیں۔ یہاں فرمایا ایک جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ دین میں خوب گہرائی حاصل کرے۔ دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہوا لیتفقہوا، یہاں پر قرآن کریم نے یہ نہیں کہا لیعلموا فی الدین، علم یعلم سے کہ وہ دین کو جانے، دین کو جاننا نہیں کہا، اور یہاں مجرد سے بھی استعمال نہیں کیا لیفقہوا فی الدین کہ دین کی صرف سمجھ حاصل کریں، پھر مزید سے بھی نہیں استعمال کیا بلکہ باب تفاعل سے۔ تفقہ کون سا باب ہے؟ تفاعل، اور باب تفاعل کا خاصہ تکلف ہے، یعنی بتکلف تم دین کے اندر فقیہ بنو، محنت کر کر کے فقیہ بنو، کہ اگر تمہارے اندر فقاہت نہیں بھی ہے، اتنی محنت کرو، اتنی استعداد پیدا کرو کہ تم دین کے اندر فقیہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا عالم بنو، فرمایا فقیہ بنو، اور فقاہت علم سے بڑھ کر ہے، علم کا درجہ کم ہے، فقاہت کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ فقیہ بناتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو وہاں بھی تذکرہ فقاہت کا ہے، یہاں بھی تذکرہ فقاہت کا آیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ دین میں انسان خوب گہرائی حاصل کرے۔ لفظ دین عام ہے، یہ نہیں کہا صرف گہرائی قرآن میں یا صرف حدیث میں، بلکہ قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، علوم اور فنون تمام میں گہرائی حاصل کرے۔ اور علم حاصل کرنے کے بعد اب کیا کرے؟ تجارت کرے، یا علم حاصل کرنے کے بعد کھیتی باڑی زراعت کرے، یا اپنے لیے کوئی ٹیوشن ڈھونڈے، نہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرائے۔ کس کو ڈرائے؟ قوم کے لوگوں کو، کیونکہ قوم کے لوگوں نے ان سے بڑی امیدیں باندھی ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے کا فلاں طالب علم پڑھنے گیا، تو قوم کے لوگوں کے والدین کے احسانات زیادہ ہیں، انسان کو اپنے علاقے میں دین کا کام کرنا چاہیے۔ تو بعض ساتھی کراچی میں ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے کہ یہاں مجھے کوئی امامت، شعبہ تدریس مل جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اپنے علاقے میں زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ وہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے، بے دینی زیادہ ہوتی ہے، وہاں لوگوں میں رسم و رواج، دین سے دوری زیادہ ہے، وہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے۔ شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں،
اور شہر کے لوگ ویسے بھی دین کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ان میں دین کی فہم اور سمجھ ہوتی ہے، دیہات میں نہیں ہوتی، نہ وہاں دین سیکھنے کے ذرائع، نہ اسباب، نہ مساجد، نہ مدارس، نہ مواقع، نہ درس قرآن، نہ درس حدیث۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے اپنے ہی علاقے میں لوٹ کر وہاں پر انسان کوئی مسجد، مدرسہ، کوئی ادارہ قائم کر کے وہاں دین کی نشر و اشاعت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب جہاد، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، تم لڑو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کفار میں سے، جو تمہارے قریب ہیں کفار میں سے، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی، اور جان لو یقیناً اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں حکم ہے ایمان والو جو تمہارے ارد گرد قریب کفار ہیں پہلے ان سے لڑو، تو پہلے ان سے لڑو، پھر دور والوں سے لڑو، پھر اور دور والوں سے لڑو، اور چاہیے کہ کفر تمہارے اندر اپنے بارے میں نرمی نہ پائے بلکہ سختی پائے۔ تو مسلمان کافر کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن آج کل برعکس ہے، کافروں کے لیے تو نرم ہے اور اپنے مسلمانوں پر سخت ہے۔ اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ملے گی جب تم اپنی زندگی میں تقوی لے کر آؤ گے اور متقی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ کی مدد اترے گی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ منافق، فَمِنْهُم تو کچھ منافق، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں بطور استہزاء، بریکٹ میں بطور استہزاء کہتے ہیں، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اس صورت نے اضافہ کیا، ہذہ کے نیچے صورت، کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس صورت کی وجہ سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، پس یہ صورت بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، درا حال ہے کہ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، شکوہ منافقین، اور فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جواب شکوہ۔ منافقین کا شکوہ یہ تھا جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ لوگ بطور استہزاء یہ کہتے اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا، تو ایمان والے لوگ جواب میں کہتے کہ اس صورت سے ہمارا ایمان بڑھ گیا، اور وہ لوگ اس پر خوش ہوتے۔ تو قرآن جتنا نازل ہوتا ہے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اور منافق اور کافر اس کے کفر میں اور اس کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، باقی وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری ہے کفر کی، نفاق کی اور باطنی، جن لوگوں کے دلوں میں یہ کفر و نفاق کی بیماریاں ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس یہ انکار اور استہزاء کی وجہ سے یہ صورت بڑھا دیتی ہے ان کی ناپاکی، إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پہلی والی ناپاکی کے ساتھ، ناپاکی در ناپاکی۔ دیکھیں فزادت میں جو ضمیر ہے نا وہ صورت کی طرف ہے، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو نیچے بریکٹ میں ان کے انکار اور استہزاء کی وجہ سے، ان کے انکار اور استہزاء کی وجہ سے فزادتہم، وہ صورت بڑھا دیتی ہے ان کی ناپاکی کو، الی رجسہم، مع رجسہم، مع رجسہم، ان کی ناپاکی کے ساتھ ناپاکی کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی پہلے بھی یہ لوگ کفر و شرک کی وجہ سے گندے اور ناپاک تھے، ایک اور صورت نازل ہوئی اس کا انکار کیا اور کفر بڑھ گیا، پھر صورت نازل ہوئی اس کا انکار کیا اور کفر بڑھا، تو جتنی صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کی گندگی، کفر کی ناپاکی بڑھتی جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور انہیں موت آتی ہے اس حال میں کہ یہ لوگ کافر ہوتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ، عناد منافقین، عناد منافقین، اولا یرون، کیا نہیں وہ مومن دیکھتے، کیا نہیں وہ مومن دیکھتے، انہم، ان منافقین کو، یفتنون فی کل عام مرتن، کہ انہیں آزمایا جاتا ہے، فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، انہیں فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، پھر یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ نہیں یہ لوگ
نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ ہی یہ لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا اے ایمان والو، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ ان منافقین کو اللہ تعالیٰ ہر سال میں فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، ہر سال میں، ہر 2 سالوں میں۔ فتنوں میں مبتلا کرنے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، کبھی ان کے راز کھلتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، قحط اور امراض کے ذریعے سے، قحط اور امراض کے ذریعے سے، اور یہ نمبر 3، بیماریاں اور فقر و فاقے کے ذریعے سے۔ اور کبھی نمبر 4، ان کے منصوبوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو جتنی فتح ملتی ہے تو اتنی ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت ملتی ہے، علاقے فتح ہوتے ہیں، اور ان کے کفر و نفاق میں اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ، تمسخر کے بعد تنفر کا بیان، تمسخر کے بعد تنفر کا بیان۔ پہلے ان کے مذاق کا بیان تھا، اب ان کی نفرت کا بیان۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، نظر بعضهم إِلَى بعض، تو ان میں سے بعض دیکھتے ہیں بعض کی طرف۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں ان میں سے کوئی ایک، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں ان میں سے کوئی ایک، بریکٹ میں ایمان والوں میں سے۔ تو یہ منافق کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے تمہیں ان میں سے کوئی ایک، یعنی ایمان والوں میں سے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ کھسک جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یعنی کھسک جاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو، قلوبہم کے نیچے عن الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا۔ باسببیہ ہے، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ یہ ایسے قوم ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دوسرے بعض کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تھے حضور کی مجلس میں، صحابہ اکرام کی مجلس میں ایک منافق دوسرے کو آنکھوں سے دیکھتا، یہ یعنی حضور ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہے، صحابہ ہماری طرف تو متوجہ نہیں ہیں، اگر وہ کہتے نہیں ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تو اٹھ کے چلے جاتے۔ تو یہی بیان ہے هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہ وہ کہتے ایک دوسرے کو کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک شخص ان میں سے، یعنی ان میں سے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، حضور اور صحابہ میں سے۔ تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ نہیں دیکھ رہے، تو ثُمَّ انصَرَفُوا، تو وہاں سے کھسک جاتے کہ مجلس میں ابھی کسی کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اٹھ کے چلے جاتے۔ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اس لیے حضور کی مجلس ان کو اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے استاد تو نہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ترغیب الی النعمت العظمی، ترغیب الی النعمت العظمی، یقیناً آ گئے تمہارے پاس عظیم الشان رسول، عظیم الشان رسول، تنوین برائے تعظیم، تنکیر برائے تعظیم، عظمت کے لیے، من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے، نیچے لکھیں بشریت انبیاء، عزیز علیہ، کہ شاق گزرتا ہے ان پر، شاق گزرتا ہے ان پر، ما عنتم، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، شاق گزرتا ہے ان پر، ما عنتم، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، حریص علیکم، کہ وہ حریص ہیں تم پر، علیکم کے نیچے علی ایمانکم، علی ایمانکم، وہ تمہارے ایمان لانے پر بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ ایمان والوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق اور رحیم، بڑے مہربان ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت عظمت کو بیان کیے گئے، اور آپ کی 6 اوصاف کو اس آیت میں بیان کیے گئے۔ آپ کی عظمت یہ بیان کی گئی کہ یقیناً ہم نے آپ کے پاس ایک بڑا عظیم الشان رسول بھیجا
جو تمہیں میں سے تھا یعنی بشر تھا اور اس پہ شاک گزرتا تھا تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، اور وہ تمہارے ایمان کا بڑا حریص ہے اور وہ تم سے نہایت محبت کرنے والا ہے، تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ حضور کی یہاں 6 صفات ہیں۔ رسول نمبر 1، اور من انفسکم میں بشریت نمبر 2، عزیز علی نمبر 3، اور نمبر 4 حریص، اور نمبر 5 رؤوف، اور نمبر 6 رحیم۔ تو حضور کی اس آیت میں 6 صفات بیان ہوئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پس اگر وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی ہے عرش عظیم کا رب۔ یعنی اگر وہ لوگ اعراض کریں تو کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اللہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کسی اور کی نصرت اور معیت کی ضرورت نہیں۔